دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے، تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر دیتا ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے، نوٹنکی کر رہا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جب تو میرے ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا تو ہم تیری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ رکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دے۔ جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا، نماز کا خیال رکھے گا تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ علاج بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا۔ جا رہے ہو کٹھ ملوں کے پاس، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ جو خود 5-6 ہزار روپے مہینے پہ بیچارے نماز پڑھانے والے، وہ آپ سے اور لے لیں گے۔ 100 روپے دو، ہم نے تمہیں تعویذ دیا ہے۔ 51 روپے دو، 101 روپیہ دو، ہم نے تمہیں اتنا اچھا اتنی محنت کر کے تعویذ بنایا۔ ان کا تو روزی روٹی اسی پہ چلی رہی ہے، وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیا کھولیں گے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اب سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نماز کو نماز کے وقت پہ نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سن 1995 کی بات ہے، 1995 کی تقریباً۔ سنیے گا غور سے، یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا۔ یہ بات کب کی ہے؟ سن 1995 کی، 1995۔ 21 سال یہ 5 وہ، تقریباً 26 سال پرانا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ سنیے، غازی آباد سے بائی روڈ کی بات کر رہا ہوں، بائی روڈ، جب آپ لکھنؤ سے کٹتے ہوئے بریلی ہوتے ہوئے مراد آباد ہوتے ہوئے جب آپ غازی آباد جائیں گے، اور غازی آباد سے جو سڑک دلی کی طرف گئی ہے، بیچ میں ایک ایریا ہے، گاؤں ہے، اس کا نام ہے لونی، مشہور جگہ ہے لونی، مسلمانوں کی بستی ہے، کافی مسلمان اس میں رہتے ہیں، بہت امیر اور پیسے والے لوگوں کی بستی۔ اس بستی میں لونی کے اندر 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، دونوں سگے بھائیوں کی شادی، اور جس گاؤں میں بارات جانا تھی وہ ایک ہی گاؤں ہے، ایک ہی گاؤں میں، لڑکیاں الگ الگ تھی لیکن بارات ایک ہی گاؤں میں جانا تھی۔ تو شادی سے جیسے کل صبح بارات جانی ہے، کل دوپہر میں یا 4 بجے کے بعد، عصر کے بعد بارات جانی ہے، تو ایک رات یعنی اس سے ایک رات پہلے ان دونوں نوجوانوں نے سوچا کہ اس رات کو رنگین بنایا جائے، کھیل تماشا کیا جائے۔ تو یہ دونوں نوجوان دلی سے کچھ طوائفوں کو لے کے آئے۔ اب طوائف تو نہیں بتانا پڑے گی، وہ تو سمجھتے ہی ہیں۔ طوائفوں کو لے کے آئے اور وہ طوائف گاڑیوں سے لائی گئی، یعنی اس آدمی نے اپنی گاڑی سے بلوائی، پیسے والے لوگ تھے۔ عشاء کی نماز، اذان کے بعد، نماز کے بعد دور چلتا ہے شراب کا، دور چلتا ہے ناچ اور گانے کا۔ اس لڑکے نے اپنے یار دوستوں کو بلایا، دونوں لڑکوں نے اپنے گھر میں دعوت دی، منٹ منٹ پر چائے بنی، منٹ منٹ پہ شراب آ رہی ہے، منٹ منٹ پر دور چل رہا ہے، اور وہ طوائفیں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہیں اپنے جسم کو دکھا دکھا کر۔ یہ ناچ و گانا اتنی دیر چلتا ہے، اتنی دیر چلتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ وہاں فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے۔ ان دونوں لڑکوں کے گھر سے لگی ہوئی مشکل سے 300-400 قدم کی دوری پر مسجد ہے، اس مسجد سے مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اس وقت بیدار ہو جاتی ہیں اور چہچہا کر چی چی بولتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
صبح کے درختوں کے پتوں کی سے چلنے والی ہوا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان سے اترنے والی شبنم اور اوس کے قطرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے فجر کی نماز کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو بھی آدمی، جو بھی مسلمان، جو بھی مجھ پر ایمان لانے والا فجر کی نماز کے وقت اٹھے گا اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جو بھی محنت کرے گا، جو مزدوری کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا، اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا، اس آدمی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا، اس کو فکر و فاقے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ نبی اکرم کا فرمان ہے۔ یہ طوائفیں جو ناچ رہی تھی، جو ڈانس کر رہی تھی، آذان کی آواز سنتی ہیں، آذان کی آواز سنتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں جاتی ہے تو آذان کے احترام میں ان طوائفوں نے گانا بند کر دیا اور ناچنا موقوف کر دیا، ناچنا بند کر دیا اور گانا بند کر دیا، خاموش ہو گئی، نہ ناچ رہی ہیں نہ گا رہی ہیں۔ ان دونوں لڑکوں نے دیکھا کہ ان کے پائلوں کی چھنکار رک گئی ہے، ان کے پیر جو ابھی زمین پر تھرک رہے تھے وہ رک گئے ہیں، منہ سے سریلی آواز میں جو گانے کی آواز آ رہی تھی وہ گانے رک گئے۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کیا ہوا؟ طوائفوں سے کیوں رک گئی ہو، کیا بات ہے؟ ان طوائفوں نے جواب دیا مسجد سے آذان کی آواز آ رہی ہے، ہم آذان کے احترام میں رک گئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگرچہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، لیکن آذان کا احترام کرتے ہیں، ہم اذان کا احترام کرتے ہیں، ہماری مجبوریوں نے ہم کو طوائف بنا دیا ہے، ناچنے اور گانے والا بنا دیا ہے، ورنہ ہم طوائف نہیں تھے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناچیں گے نہیں، گائیں گے نہیں، لیکن اتنی دیر رک جانے دیجئے جتنی دیر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم کو اتنی دیر رک جانے دیجئے، ہم نے آذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، ہم نے آذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، آذان کا احترام میں کرتی ہوں، میں ابھی ناچ نہیں سکتی اور گا نہیں سکتی۔ ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جو جملے کہے وہ سنو کیا تھے۔ ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جواب دیا سنو گانے سننے والوں، سنو ٹی ویاں دیکھنے والوں، سنو موبائلوں میں 1 GB اور 2 GB ملتی ہے تو پوری فلموں میں اور ڈرامے دیکھنے والوں، ان دونوں نوجوانوں نے جواب دیا ان طوائفوں سے اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن تم تو روزانہ نہیں آتی ہو، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تمہارا کام ہے ناچنا اور گانا، تم اپنا کام کرو، اگر تم رک گئی تو ہم تمہیں رات بھر کی محنت نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے سوچا کہ مجھے رات بھر کی محنت نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ناچ لوں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں اذان کا احترام کر رہی ہوں۔ وہ عورتیں، وہ طوائفیں پھر ناچنے لگی، اذان کی آواز آ رہی ہے، ان کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے ناچنا، لیکن ان دونوں بھائیوں نے کہا مؤذن اپنا کام کرتا ہے، تم اپنا کام کرو، اگر نہیں کرو گی تو ہم تمہیں محنت نہیں دیں گے، ہم جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں رقم نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے دوبارہ ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ سنو، اذان کے وقت فلمیں دیکھنے والوں، اذان کے وقت ناچ و گانا دیکھنے والوں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں، بجائے مسجد کے اپنے کھیتوں میں جانے والوں، بجائے مسجد کے مال میں شاپنگ کرنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے اپنے آپ کو لہو و لعب میں مصروف رکھنے والوں، ان طوائفوں نے ناچ گانا شروع کر دیا۔ یہ ناچتی نہیں ہو، یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلتا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے ان دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں کو پوری مزدوری دی۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھیے ہم عورت ذات ہیں، پیشہ ور طوائف ضرور ہے، ہم پیسہ ملتا ہے، صرف ناچتے اور گاتے ہیں لیکن اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے ہیں، ہماری عزت کو خطرہ ہے، تم لوگ عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے ہو، مجھے عزت کے ساتھ دہلی تک پہنچا دو۔ ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو
लौंडी से दिल्ली है ही कितना दूर, हम इनको पहुंचा देते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। 2 बजे के बाद तो बारात जाना है, अभी तो जाएगी नहीं, हम इनको छोड़ के वापस आ जाते हैं। दोनों भाई उन तवाइफों को पहुंचाने जा रहे हैं। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे चल रही है। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है। तवाइफों का जो ड्राइवर था वो थोड़ा होशियार था, इसलिए उसने बहुत होशियारी के साथ गाड़ी को मोड़ मार कर निकाल लिया। लेकिन सामने से आने वाले ट्रक ने इन दोनों भाइयों की गाड़ी में ऐसी टक्कर मारी कि इन दोनों भाई की गाड़ी कई हिचकोले खाने के बाद काफी दूर गिरती है, एक खेत में गिरती है। आनन फानन लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किसी तरह कार का, गाड़ी का ढक्कन खोला जाता है, उसकी खिड़की खोली जाती है, उसकी विंडो खोली जाती है। लेकिन दोनों भाइयों की लाशें इतनी बिगड़ चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं कि पहचान से बाहर है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। पहचान नहीं, पहचान से दूर है। ऐसी टक्कर होती है ट्रक से कि गाड़ी दूर गिरती है, बड़ी मुश्किल से ढक्कन खोला गया। बस करो भैया, पी लेना बाद में चाय यार, हम इनको मना कर रहे हैं, पीछे से आप बोल रहे हैं। दोनों भाइयों की गाड़ी खिड़की खोली जाती है, जब खिड़की तो लाश पहचानने में नहीं आ रही है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है, छोटे भाई की लाश कौन सी है। इन दोनों लाशों को उठाया गया है, पोस्टमार्टम के बाद माँ बाप के हवाले किया गया है। जरा इस अंजाम को नौजवानों कभी सोचा है आपने? सोचा है आपने? 2 बजे के बाद इन दोनों की बारात जाना थी, लड़की वाले के गांव में, लड़की के गांव में, लड़कियों के गांव में इन दोनों की बारात जाना थी। जरा सोचिए, फिर हम वहीं आएंगे, सोचिए हम वहीं आएंगे, आपको बार बार वहीं ला रहे हैं। सोचिए, अभी इन दोनों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, अब बारात नहीं जा रही है, अब इनका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर में कहां से कहां तब्दीली आ गई, चेंजिंग देखिए। अभी 2 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, मगरिब के बाद इनकी बारात लड़कियों के गांव में जाना चाहिए, लेकिन अब इन दोनों लड़कों को गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद इन दोनों लड़कों को लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, सेहरा पहनना था, दूल्हा बनना था, इनको नए कपड़े पहनना था। लेकिन थोड़ी देर में अब इनको नए कपड़े नहीं बल्कि नया कफन पहनाया जा रहा है। तसव्वुर कीजिए, फिर कहता हूं सोचिए, अभी इनको कपड़े पहनना थे नए, लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, लेकिन अब बाप की तरफ से इनको कफन पहनाया जा रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, अभी थोड़ी देर के बाद इनको शादी के मंडप पे बैठना था, वही मौलवी है जो अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों का खुतबा निकाह पढ़ाना था उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु तक़ू, ये तब दुआएं पढ़ना थी उसको। अभी खुतबा निकाह में ये आयतें उसको पढ़ना थी, लेकिन अब वही मौलवी खुतबा निकाह के बजाय अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ रहा है। आपने सोचा है, आपने कभी गौर किया है, ये है अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कितनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं अभी आप, ऐसा लग रहा है जैसे सरों पे कौवे बैठे हों।